السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے نظام اسلام کی نشاط ثانیہ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ نشاط ثانیہ کہتے ہیں کہ دوسری بار کسی چیز کا ابھرنا، ٹھیک ہے، وجود میں آنا۔ تو یہاں پر ہم بات کریں گے اسلام کی، یعنی کہ نظام اسلام جو ہے نا وہ کن کن ادوار میں جو ہے نا وہ کیسے کیسے ابھرا ہے، یا کن وجہ سے، کن وجوہات کی بنیاد پہ اسلام جو ہے نا وہ ایک ابھرا ہے یا طاقت ملی ہے اسلام کو، وہ کچھ جو ہے نا وہ یہاں پر اس سبق میں ہم بات کریں گے۔ اس کے جو ہے نا وہ ٹائٹل سے تو ہمیں یہی جو ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ اس میں یہی چیزیں جو ہے نا وہ بیان ہوگی۔ سب سے پہلے بات کریں تو اس سبق میں جب سب سے پہلی جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ قرآن مجید میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے کی دعا، اچھا یہ مومن کا طریقہ ہے کہ وہ دونوں کی دعا مانگتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ وہ یوں دعا کرتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا، کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرما، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کافر ہے وہ صرف دنیا کی بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اچھا، نظام اسلام کی نشاط سے مراد اسلام کے ماننے والے ایک بار پھر اسلام کے پرچم تلے متحد ہو کر اسلام کے غلبے کی کوشش کریں۔ تو اس نے وہی بات کی ہے کہ دوسری بار ابھرنے کی۔ نظام اسلام کی نشاط ثانیہ سے مسلمانوں کی نہیں بلکہ سارے انسان کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام میں فلاح و ترقی کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے ساتھ اس کے مخلوق کا بھی حق ادا کیا جائے۔ نظام اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے ہمیں درجہ اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ پڑھ لیتے ہیں جی، سبق ہے ہماری کتاب کا، وضاحت بھی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اسلام کے کوئی خلاف چیز ہو تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ منصوبہ بندی سے مراد ہے کہ انسان آنے والے وقت کے لیے تیاری کرے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ وسائل، مسائل، کیسے اس کو بروئے کار لایا جائے گا، اس پہ عمل کیسے کرے گا۔ اگر انسان جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے حالات جو ہے نا وہ زیادہ کشیدگی والے آ رہے ہیں تو میں نے ان پہ قابو کیسے پانا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اپنے پاس موجود وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرو، اپنی طاقت کے بقدر مزید وسائل اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں اپنے پاس موجود وسائل اور نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اور بے جا یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ مستقبل میں کسی قسم کی تکلیف پریشانی سے بچنے کے لیے کوشش کرنا اور وسائل اکٹھے کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا کہ مسلمان اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل و اسباب جمع رکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کے لیے تیار رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے نا وہ انہوں نے جہاد کی بھی بات کر دی، جنگ کی بات کر دی، ٹھیک ہے، کہ اگر مقابلہ ہو جائے تو وہاں پر بھی ہم نے جو ہے نا وہ حکمت عملی تیار رکھنی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو کہاں سے محفوظ رکھنے کے لیے شاندار منصوبہ بندی کی، یہاں تک کہ قحط کے زمانے میں مصر نہ صرف اپنی غذائی ضرورت میں خود کفیل تھا بلکہ دوسروں کو بھی غلہ فراہم کر رہا تھا۔ منصوبہ بندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت ہے۔ غزوہ خندق میں جب آپ کافروں کو مدینہ منورہ پر حملہ آورنے کا ارادے کا علم ہوا تو آپ نے اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی فرمائی۔ اس موقع پر ایک خندق کھودی گئی اور اس طرح اہل مدینہ مشرکین حملے سے محفوظ ہو گئے۔ حضور خاتم النبیین کی مستقبل کی منصوبہ بندی کی ایک روشن مثال حضور حدیبیہ کا واقعہ بھی۔ اچھا، یہاں پر منصوبہ بندی ایسے لگا تھا جیسے خاندانی منصوبہ بندی، لیکن یہ منصوبہ بندی جو ہے نا ہم اس کو کن الفاظ میں ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پلان، ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان جو ہے نا وہ تیاری کر کے رکھے آنے والے دنوں کی، ٹھیک ہے۔ تو انسان عقل مندی کا مظاہرہ کرے کہ اس نے کیسے جو ہے نا وہ زندگی کے اندر کامیاب ہونا ہے، وہ ایک پلان بنا کے رکھے، ٹھیک ہے، منصوبہ بنا کے رکھے۔ خود انحصاری، اگلا پوائنٹ ہے خود انحصاری، انسان خود محنت اور کوشش کرے۔ اچھا، یہاں پر خود انحصاری خود ہی کے اندر نہیں آئے گا کہ میں ہی میں ہوں، نہیں، یہاں پر خود انحصاری کا معنی ہے انسان خود محنت کرے، کوشش کرے اور دوسروں کے سہارے پر نہ رہے۔ قرآن مجید میں خود انحصاری محنت کوشش جدوجہد کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے، بچے کہتے ہیں ہم نے پڑھنا کیسے، ایسے مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، کوشش ہی نہیں کی تو کامیابی کیسے ملے گی؟ کوشش کریں گے تو اللہ اس کا پھل آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ محنت کرنے اور کوشش کر کے اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی ضروریت پر ان الفاظ میں بھی زور دیا گیا کہ یقین جانو اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے۔
دین اسلام نے محنت سے کام کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سال میں رات گزاری کہ سارے دن کی محنت اور کام کا ویسے وہ بری طرح تھک گیا تو وہ رات اس کے لیے مغفرت کی رات ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی کہ بندہ اس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ بندے کو معافی دینے کے لیے اپنی رحمت کو وسیع فرما دیتا ہے۔ محنت کر کے روزی مانگنا انبیاء کی سنت ہے۔ تمام انبیاء نے مختلف کام کیے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ انسان کی عظمت اور بڑائی اسی بات میں ہے کہ دوسروں سے خدمت لیتا وہ اس بات میں نہیں کہ دوسروں میں خدمت لیتا رہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں توہین سمجھے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے جب سلام لیا تو مصافحہ کیا، اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اور اس کی تعریف فرمائی، اس کو پسند فرمایا۔ مزید علمی ترقی، اسلامی معاشرے کے لیے صحیح نظام تعلیم وہ ہو سکتا ہے جس میں روحانی علوم کے ساتھ ساتھ مادی علوم پڑھنے پڑھانے کا پورا انتظام ہو۔ چنانچہ نظام تعلیم محض روحانی یا مادی علوم پر مشتمل ہو، مکمل طور پر اسلامی نظام تعلیم نہیں کہلا سکتا۔ مکمل طور پر اسلامی نظام تعلیم وہ ہوگا جس میں انسانوں کی روحانی اور جسمانی ضرورت سے متعلق وہ تمام علوم و فنون پڑھائے جائیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم نافع یعنی فائدہ مند علم حصول کے لیے حصول کی دعا مانگی اور فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا اور ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع، مقبول عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ورزقا واسعا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دعا جو ہے نا بندے کو مانگنی چاہیے۔ یہ دعا ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ معروف حکیم و طبیب ابن سینا کی القانون جاہز کی کتاب الحیوان اور ابو القاسم زہراوی کی علم جراحت پر کتاب التصریف 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں۔ عمر خیام نے شمسی نظام تقویم میں مرتب کیا، سورج اور چاند کی گردش، سورج گرہن اور بہت سے سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معمولات ابو الریحان البیرونی جیسے نامور سیاح اور مسلمان سائنسدان نے فراہم کی اور انہیں تحریری شکل دی۔ خوارزمی پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے علم اصحاب اور الجبرا کو الگ الگ کیا اور الجبرا کو علمی اور منطقی انداز میں پیش کیا۔ محنت و کوشش، منصوبہ بندی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت کو اختیار کرنے سے مسلمانوں کی قوت، شان و شوکت، عظمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مسلمان مل کر عالمی تجارت کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ساتھ ہی ایکسرسائز کی۔ یوسف علیہ السلام کی منصوبہ بندی سے قحط سے محفوظ ہوا مصر۔ انسان کا اپنے آپ کو مثبت تیار رکھنا، منصوبہ بندی ابن سینا کی مشہور کتاب القانون ابھی پڑھا ہے ہم نے۔ ابن سینا کی مشہور علم سائنس خارجی کا کارنامہ، یہ بھی آپ نے پڑھا۔ خارجی کا کارنامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی، علم حساب اور الجبرا کو الگ کیا، علم حساب اور الجبرا کو الگ کیا۔ غزوہ خندق دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کی وجہ تھی منصوبہ بندی۔ نظام اسلام کی نشاط ثانی سے کیا مراد ہے؟ خونساری دونوں ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہیں۔ تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، بندے کو خود جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ بلکہ تعلیمی نظام بہتری کے لیے سیرت طیبہ میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ وہ علم حاصل کرے جو حالیہ ہو، اور قرآن اور سائنس یعنی دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنا چاہیے تاکہ بندہ جو ہے وہ معاشرے میں کامیاب ہو سکے، اس کو کوئی جو ہے نا وہ شکست نہ دے جائے۔ اسلامی تعلیمات سے ہمیں محنت کی عظمت کا کیا درس ملتا ہے؟ یہی میں نے جو بھی بات کی ہے۔ کوئی سے دو مسلم سائنسدانوں اور ان کی کتابوں کے نام اوپر پڑھے ہیں۔ میں انشاءاللہ جب شارٹ کویسچن کی وائٹ بورڈ کے اوپر باقاعدہ شارٹ کویسچن لکھ کے ان کا بتایا کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، بہت ساری دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔